قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الترمذی۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ جنت میں جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان سب کے سردار حضرت حسن ہوں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اہل سنت حضرات حسنین سے انتہائی محبت اور پیار کرتے ہیں، اور یہ اہل سنت کا مسلک ہے کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت حسن سے پیار کیا، حضرت حسین سے پیار کیا، تو ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اور جو شخص حضرت حسن سے بغض رکھے گا یا حضرت حسین سے بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے نبی سے بھی بغض رکھ رہا ہے۔ اور جب حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور کل جنت کا جو پرچم ہے، جنت میں جانے کا علم، وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کیسا بدبخت ہوگا کہ جو ان کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہو اور پھر ان کے جھنڈے کے نیچے جنت میں کیسے جائے گا۔ آج جو بعض لوگ ناسبیت کے نام پر وہ حضرت حسن سے بغض رکھتے ہیں، حضرت حسین سے بغض رکھتے ہیں، بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ باغی تھے، یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، یزید خلیفہ تھا اور اس کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، تو چونکہ یہ باغی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں بچے جو میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر ان سے بغض رکھ کر کسی کو کیا ملے گا کہ کوئی حضرت حسن سے بغض رکھے، حضرت حسین سے بغض رکھے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین سے بغض رکھنے والا اپنی آخرت تو خراب کر سکتا ہے، اپنی جنت تو خراب کر سکتا ہے، لیکن حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو کبھی بھی جنت سے نہیں نکال سکے گا، کیونکہ ان دونوں حضرات کو جنت کا سرٹیفکیٹ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ یہ میرے یہ دونوں بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، تو میں نے اپنا وہ کام جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ بات پوری کی۔ جب میری بات مکمل ہو گئی، کام پورا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر کسی چیز کو چھپایا ہوا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ چادر کے اندر کیا چیز ہے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی اور اندر حضرت حسن تھے اور حضرت حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اے میرے اللہ انی احبہما، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ آپ بھی ان دونوں سے، حضرت حسن سے حسین سے پیار کریں، واحب من یحبہما، اور اس شخص سے بھی پیار کریں، اس شخص سے بھی محبت کریں جو حضرت حسن سے محبت کرے، جو حضرت حسین سے محبت کرے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، ہمیں سوچنا ہوگا کہ جن شخصیات کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں تو ہمیں ان سے بغض رکھ کر کیا ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام صحابہ کرام سمیت حضرت حسن سے بھی محبت کریں، حضرت حسین سے بھی محبت کریں، دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی قیمتی ہے، ان کو جو مرتبہ اور مقام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے دے دیا اس کو ہم کبھی کم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، اللہ کا رسول ان سے راضی ہو گیا۔ میں اور آپ اگر ان سے راضی نہ بھی ہوئے، ہم نے ان کے ساتھ بغض رکھا، تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر خراب کر رہے ہیں، اپنی جنت کو خراب کر رہے ہیں۔ کہ جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا، جو خلفائے راشدین کے ساتھ بغض رکھے گا، جو حضرت حسن کے ساتھ بغض رکھے گا، حضرت حسین کے ساتھ بغض رکھے گا، پھر اس کا جنت میں جانا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت تمام صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو